اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی اور اردو کی ٹیچر مس شمائلہ طالب۔ اور سب سے پہلے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو احتیاطی تدابیر جو ہر وقت ہر ٹیچر آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کرونا وائرس مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور جا چکا ہے۔ احتیاط لازمی ہے بیٹا، ابھی بھی ہم نے ماسک پہننا ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، کوشش کرنا ہے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ایک دوسرے سے کم 6 فٹ کا فاصلہ آپس میں رکھیں اور اپنے ماسک پہنیں، بار بار ہاتھوں کو دھوئیں صابن سے، پانی سے، بار بار اپنے ہاتھوں کو کم سے کم 10 سے 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے یا بہت زیادہ گیدرنگ میں جانے سے پرہیز کریں، کوشش کریں کہ اپنے گھر میں رہیں۔ گھر میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے، اور اگر بہت ضروری ہے گھر سے باہر نکلنا بھی، ماں باپ کے ساتھ جانا ہے اپنے یا کسی بہت ضروری کام سے، تو اپنا ماسک پہن کر جائیے۔ اپنا ماسک سنبھال کے رکھیں بیٹا، اپنا ماسک ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ اگر آپ کو کھانسی آ جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے یا چھینک آتی ہے تو ٹیشو پیپر اپنے منہ پر رکھیں، اور استعمال کیا ہوا ٹیشو یا رومال آپ ڈسٹ بین میں یعنی کہ کچرے دان میں ڈالیں، تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ جو جراثیم ہیں یہ نہ پھیل سکیں۔ احتیاط واحد علاج ہے، اور جتنا احتیاط آپ کر سکتے ہیں تو آپ احتیاط کیجئے، کیونکہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ بیمار ہوں۔ آج کی جو ہمارا سبق ہے، جو آج ہم پڑھیں گے، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں آپ کی کتاب میں، حج کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ اس سے پہلے آپ نے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت پڑھا تھا۔ اب ہمارا سبق ہے حج کا مفہوم اور اس کی اہمیت۔ حج کیا چیز ہے اور کس طرح ادا کیا جاتا ہے؟ حج کا مطلب سب کو پتہ ہے، ابھی حج کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ، اس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ حج کا عربی زبان کا لفظ ہے، اور جس کے معنی ہے مقصد اور ارادہ کرنا، یعنی کہ حج کے معنی ہیں مقصد یا ارادہ کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں مقررہ دنوں میں مخصوص طریقے کے مطابق بیت اللہ کی زیارت کرنے کا نام حج ہے۔ جی ہاں، حج عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہوتا ہے، معنی جو ہوتا ہے، اس کا مقصد اور ارادہ کرنا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں مقررہ دنوں میں، یعنی کہ جو مقرر دن بتائے گئے ہیں اس میں مخصوص طریقے کے مطابق بیت اللہ کی زیارت کرنے کا نام حج کہلاتا ہے۔ حج کی اہمیت: حج اسلامی نظام عبادت کا 5واں اہم رکن ہے، یعنی کہ اسلام کی جو جتنی بھی عقائد ہیں، جو بھی ہے نظام عبادت ہے، اس کا 5واں اہم رکن ہے، اور یہ ایک کیا خالص مالی عبادت ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ ہمارے پاس مال ہوتا ہے یا ہماری انکم اتنی زیادہ ہوتی ہے تو ہم یہ جو ارکان ہیں بآسانی ادا کر سکتے ہیں، جو ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کا گھر بھی ہے، آپ کی کوئی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کو زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے لوگو، اور اللہ کا حق یعنی قرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے، گھر تک جانے یعنی کہ اللہ کا گھر مکہ مکرمہ جانے کی استطاعت رکھے، وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے، اس آیت میں، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اور اس میں کیا ہے اس کا ترجمہ کہ اے لوگو، اللہ کا حق یعنی کہ قرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اللہ کے گھر تک، وہ اس کا حج کرے اور اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا، جو یعنی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے گا، اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی نے حج کی اہمیت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے وہ بچہ
جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ جیسے بچہ جو ہوتا ہے نا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ حج کرنے کے لیے کرنے کے دوران بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزاد نہ ہو، اور اس طرح ہم نے حج کیا کہ ہم گناہوں سے بچے رہے، مکمل ہم نے صحیح طریقے سے تمام ادا کرے، جو اس کے مناسک حج ہیں وہ ادا کرے، تو ہم اس طرح پاک ہو جاتے ہیں جیسے کہ گویا ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ جیسے وہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جو آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی کہ اس طرح پاک ہوتے ہیں کہ جیسے ہم ابھی پیدا ہوئے ہوں اور ہم نے دنیا میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے متعلق فرمایا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے جو استطاعت بھی رکھتے ہیں مالی طور پر مستحکم ہے لیکن پھر بھی حج نہیں کرتے، تو ان ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے جسے نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو اور نہ کوئی ظالم بادشاہ جو اس کی راہ میں حائل ہو، اور نہ ہی اسے بیماری لاحق ہو جو اسے حج سے روکے، اور وہ پھر بھی حج کیے بغیر مر جائے تو وہ ایک مسلمان کی نہیں بلکہ یہودی یا عیسائی کی موت مرے گا۔ یعنی کہ جس کے پاس پیسے ہیں اتنے اور وہ استطاعت رکھتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اسے روک نہیں رہا، اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ یہودی یا عیسائی کی موت اس کی مرے گا، عیسائی کی موت مرے گا۔ جس طرح حج کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی کہ بار بار اہمیت بتائی گئی ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، اسی طرح جس جگہ حج کیا جاتا ہے اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، تو اس کی تو اہمیت بہت زیادہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خانہ کعبہ کو دنیا کی پہلی عبادت گاہ قرار دیا، یعنی کہ دنیا میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں ہے، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ، یعنی کہ اس میں ترجمہ ہے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تو وہی ہے جو مکے میں ہے، یعنی کہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو امن کا گھر قرار دیا اور مرکز ہدایت بنایا ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ کو امن کا گھر قرار دیا ہے اور اس کو مرکز ہدایت بنایا ہے۔ حج کے 3 فرائض ہوتے ہیں، یعنی کہ حج میں 3 فرائض ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، وقوف عرفات، طواف زیارت، یہ 3 وہ ارکان ہیں جو حج کے دوران ہم پر فرض ہوتے ہیں۔ حج کے 5 واجبات ہیں، یعنی کہ 5 واجبات ہیں جو ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ سعی، رمی، پہلا ہے سعی، دوسرا رمی، طواف وداع، بال تراشنا، مزدلفہ میں قیام۔ جی ہاں، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں جو آپ لوگ سنتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے انجان ہیں یہ الفاظ، جس کے معنوں سے بھی آپ، مگر ان کا نام ہی یہی ہے، کیا پتہ چلتا ہے ہم کس طرح کرتے ہیں، اس کو ہم جانتے ہیں۔ پہلا ہے مناسک حج۔ مناسک حج کیا ہے دیکھے جانتے ہیں، وہ افعال جن کا حج کے دوران سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہو، یعنی کہ جیسا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طرح ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہلاتا ہے، یہ مناسک حج کہلاتے ہیں۔ حج کی اصل روح سمجھنے کے لیے مناسک حج کا جاننا ضروری ہے جو درج ذیل ہیں، یعنی کہ اگر حج کو سمجھنا ہے صحیح معنوں میں تو اس کو میں مناسک حج کا جاننا بہت ضروری ہے، کہ حج کی اصل روح کو سمجھنے کے لیے مناسک حج کا جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم حج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مناسک حج کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا حج کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ہمیں اسے کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ احرام انصلا لباس ہے۔ احرام جو ہوتا ہے، جو کہلاتا ہے، جو ہم فرائض میں سے پہلا فرض ہے احرام باندھنا۔ احرام انصلا یعنی کہ بغیر صلہ لباس ہے جو حاجی دوران حج پہنتا ہے۔ یہ 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ احرام جو ہوتا ہے سفید کلر کی 2 بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں، ایک تہبند کی طرح باندھی جاتی ہے، دوسرے کندھوں پر ڈالی جاتی ہے۔ احرام پہننے سے پہلے غسل یا وضو کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جب بھی کوئی اللہ کا عبادت کی جاتی ہے تو اس سے پہلے وضو لازمی ہے، جیسے نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، اسی طرح حج میں احرام باندھنے کے لیے بھی پہلے غسل یا وضو کیا جاتا ہے۔ پھر احرام پہن کر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ شکرانے کے نوافل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ جس جگہ حج کی نیت کی جاتی ہے اور احرام باندھا جاتا ہے اسے میقات کہتے ہیں، یعنی کہ جہاں پر جس جگہ پر احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ ہم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اس کو میقات کہتے ہیں۔ اور حج کے لیے احرام باندھنا فرض ہے، یعنی کہ جب حج کی نیت کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک جگہ خاص جگہ پر احرام باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اور اس کام کو میقات کہتے ہیں۔
اس کے بعد آ جاتا ہے تلبیہ. جی ہاں، مناسک حج کے بعد آتا ہے تلبیہ. اور تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ کے بارے میں جانتے ہیں. احرام باندھ کر 2 نفل ادا کرنے کے بعد جو کلمات بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں انہیں تلبیہ کہتے ہیں. جو درج ذیل ہے وہ کلمات کیا ہیں جو ہم حج کے دوران بھی سنتے ہیں؟ وہ ہیں بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں احرام باندھنے کے بعد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کا ترجمہ ہے میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بادشاہی بھی تیرا کوئی شریک نہیں. یعنی کہ تو ہی مالک ہے، بادشاہ حق ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. بے شک یہ وہ کلمات ہیں جو تلبیہ کہلاتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد یہ کلمات بآواز بلند پڑھے جاتے ہیں. دوسرا اہم رکن طواف. خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں. بہت سے بچے جانتے ہوں گے جنہیں پتہ ہے کہ طواف کیسے کیا جاتا ہے. طواف کا آغاز حجر اسود سے کیا جاتا ہے. 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی ہے. یہ وہ 7 چکر ہوتے ہیں جو خانہ کعبہ کے گرد لگاتے ہیں، اور اس کا آغاز یعنی کہ شروع ہم کرتے ہیں حجر اسود سے، اور 7 چکر جب پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے سعی. سعی کا لفظ معنی ہے کوشش کرنا، یعنی کہ سعی کا جو لفظی معنی ہے اس کو کہتے ہیں کوشش کرنے کے. حج کے دوران صفا و مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے یعنی کہ 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں. 2 پہاڑیاں ہیں صفا اور مروہ، جیسا کہ آپ کو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کتاب میں. بی بی ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے، اسی کی یاد میں یہ 7 چکر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان لگائے جاتے ہیں. تو اس چکر کو جو 7 چکر دوڑ کے لگاتے ہیں اسے سعی کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے عرفات. یہ وہ میدان ہے جس میں تمام حاجی 9 ذی الحج کو جمع ہو کر خطبہ سنتے ہیں. وقوف عرفات بھی فرض ہے. میدان عرفات میں مسجد نمرہ واقع ہے جہاں حج کا خطبہ پڑھا جاتا ہے اور تمام حاجی ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. یہ عرفات کا میدان ہے جہاں پہ سب حاجی جمع ہوتے ہیں. رمی کا مطلب ہے پتھر مارنا. میدان عرفات سے مزدلفہ اور پھر واپسی پر منا کے میدان میں 3 ٹیلے بنائے گئے ہیں. ان پر پتھر مارنے کو رمی الحجرات جمرات کہتے ہیں. حاجی 11، 12، 13 ذی الحج کو ٹیلوں پر پتھر مارتے ہیں. ان تینوں دنوں کو ایام رمی کہتے ہیں، یعنی کہ 3 دن جس میں پتھر مارے جاتے ہیں انہیں ایام رمی کہا جاتا ہے. منا میں قیام. مکے سے چند میل کے فاصلے پر منا کا میدان ہے. یہاں حاجی کتنے دن قیام کرتے ہیں؟ 2-3 دن قیام کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، سر کے بال تراشتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں. یہ قیام 8 ذی الحج کو ہوتا ہے. حاجی 9 ذی الحج کو وقوف عرفات اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد واپس منا میں قیام کرتے ہیں. یہاں پہ احرام کھولا جاتا ہے، بال تراشتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں. طواف وداع. حج سے یعنی کہ طواف وداع، الوداع سے مراد ہوتا ہے اسی وجہ سے جانا، رخصت ہونا. حج سے فارغ ہو کر مکہ چھوڑتے وقت بیت اللہ کا طواف کرنا طواف وداع کہلاتا ہے. یعنی کہ آخری بار طواف جو کیا جاتا ہے اسے طواف وداع کہلاتا ہے. یہ طواف ہر حاجی پر لازم ہے، یعنی کہ جتنے بھی حاجی حاضر ہوئے ہیں ان کے اوپر یہ طواف لازم ہے. مزدلفہ میں قیام. مزدلفہ مکہ مکرمہ سے 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے اور 9 ذی الحج کی شام کو تمام حاجی میدان عرفات سے واپس آ کر رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں اور یہ رات بہت ہی افضل ہے. حج دراصل سنت ابراہیمی ہے جس کی تجدید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. خانہ کعبہ کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی. حج اسلامی مہینہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے. حج کے معین ایام تو صرف 6 ہیں، 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج، یعنی کہ یہ وہ ایام ہیں جن میں حج ادا کیا جاتا ہے. تو آج ہم نے حج کے بارے میں جانا کہ حج کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے، کون کون سے اس میں فرائض ہیں اور کون کون سے واجبات ہیں. اس کے بعد آپ کے پیج نمبر 26 پر آپ کی کتاب کے خالی جگہ دی گئی ہیں. سرگرمی جو آپ کریں گے اس کو آپ
کتاب میں ہی سوال نمبر 1 اور سوال الف اور بے یہ دونوں آپ کتاب میں ہی فل کریں گے، اس کو کاپی میں نہیں اتاریں گے۔ حج ڈیش زبان کا لفظ ہے، حج عربی زبان کا لفظ ہے۔ وہ افعال جن کا حج کے دوران سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہو مناسک حج کہلاتا ہے۔ جس جگہ حج کی نیت کی جاتی ہے اور احرام باندھا جاتا ہے اسے میقات کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ صحیح کے لفظی معنی ہے کوشش کرنے کے۔ جی ہاں، یہ وہ خالی جگہیں جو ہم نے کتاب سے دیکھ کے جو ابھی ہم نے آپ کو سبق سمجھایا ہے اس سے یہ خالی جگہ پر کی گئی ہیں اس کی مدد سے۔ بے ہے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ مسجد نمرہ، حج کے فرائض، حج کے واجبات، منی میں قیام کی تاریخ، مزدلفہ۔ سب سے پہلے ہے مسجد نمرہ جو ملے گا میدان عرفات سے۔ حج کے فرائض 3 ہیں، 3 سے مل جائے گا۔ حج کے واجبات 5 ہیں جس پہ پہلے نام لکھا گیا تھا، بتایا گیا، ہم نے پڑھا۔ منی میں قیام کی تاریخ 8 ذی الحج ہے، 8 ذی الحج سے قیام شروع ہوتا ہے۔ مزدلفہ 9 ذی الحج کو مزدلفہ جایا جاتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ قیام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو کالم الف کو کالم بے سے ملانا تھا، اس کی مدد سے دیکھ کر آپ بک میں ہی اس کو کالم ملائیں گے اور یہ خالی جگہ پر کریں گے۔ امید کرتی ہوں یہ سبق آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔